أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الحالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 13 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 70 پر 8 سے لے کر کے آیت نمبر 80 پر 6 تک، یعنی 78 نمبر کے آیت کریمہ سے لے کر 86 نمبر کے آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اور جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں یوسف علیہ السلام کے جو واقعات اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ان حالات میں سے اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے یہ بتلایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو 11 بھائی تھے، جب وہ غلہ لینے کے لیے آئے اور ان 11 بھائیوں کو الگ الگ روم میں یوسف علیہ السلام نے ٹھہرایا، دو بھائیوں کو ایک روم ملے تو ایک بھائی جو بنیامین ان کے حقیقی بھائی تھے ان کو اپنے ساتھ ٹھہرا لیا، اور ٹھہرانے کے بعد ان کو پورا واقعہ بتلایا اور کہا کہ میں تمہارا بچھڑا ہوا بھائی ہوں اور میں کوئی تدبیر کر کے تم کو یہاں پر روکنے کی کوشش کروں گا. اور تدبیر انہوں نے یہ کی کہ جب غلے کو بوریوں میں بھر کر کے جب واپس کیا تو بنیامین کے بوری میں بادشاہ کا جو پانی پینے کا پیالہ تھا وہ ڈال دیا. اور جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو پیچھے سے پلان کے مطابق ان لوگوں کو روکا گیا اور تلاشی کے بعد بنیامین کے سامان سے اس پیالے کو برآمد کر لیا گیا اور اس کے بعد ان لوگوں کو بلایا گیا اور وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے. یوسف علیہ السلام کے سامنے آنے کے بعد جب جرم بنیامین پر ثابت ہوا تو ان لوگوں نے حسد کے مارے کہ یہ اگر چوری کیا ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. اس طرح کا الزام یوسف علیہ السلام پہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ہی لگایا، کیونکہ وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، لیکن حسد کے مارے انہوں نے یوسف علیہ السلام پر یہ الزام ڈال دیا. یوسف علیہ السلام نے اس الزام کو بالکل خاموشی سے برداشت کیا اور آگے کا جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان سب چیزوں سے کوئی بات نہیں بنی تو فوراً یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ خیال آیا کہ ہم لوگ جب بنیامین کو گھر سے لے کر کے چلے تھے تو اپنے باپ کو یہ پختہ عہد دیا تھا، وعدہ دیا تھا کہ بنیامین کو ہم واپس لے کر کے آئیں گے. ہاں اگر ہمارے جان پہ کوئی آفت آ جائے گی تو اور بات ہے، لیکن ہم اللہ کا پختہ وعدہ دیتے ہیں کہ ہم بنیامین کو ساتھ لے کر کے آئیں گے. اب ان کو یہ سمجھ میں آنے لگا کہ بنیامین کو تو کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے، اب ہم 10 بھائی اگر اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں تو یہ ہمارے مکر و فریب کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہوگا، خصوصاً اس صورت میں کہ ہم نے یوسف کے ساتھ اس سے پہلے زیادتی کی ہے. جب یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے ذہن میں سوچی تو فوراً وہ لوگ جو ہے یوسف علیہ السلام سے منت سماجت کرنے لگے. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے کہا یا ایھا العزیز، حضور والا، ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، یہ جو ہمارا بھائی ہے بنیامین اس کا باپ بہت بوڑھا ہے اور باپ کا یہ بڑا چہیتا ہے، اس کو اگر آپ رکھ لیں گے تو اس کا باپ صدمے سے مر جائے گا، اس کے غم کو برداشت نہیں کر پائے گا. آپ ایک کام کیجئے، بنیامین کو چھوڑ دیجئے، ہم 10 میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیجئے. انا نراک من المحسنین، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ ہم لوگوں پر احسان کر رہے ہیں تو ایک احسان یہ بھی کر دیجئے. یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اس سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم تو اسی کو رکھیں گے جس کے سامان سے ہمارے چوری کا سامان برآمد ہوا ہے، یعنی ہمارا سامان جس کے سامان سے ملا ہے ہم اس کے علاوہ دوسرے کو نہیں رکھ سکتے ہیں.
اگر اس کے علاوہ دوسرے کو رکھیں گے تو ہم تو یہ بے انصافی کرنے والے ہوں گے. اللہ فرما رہا ہے آگے یوسف علیہ السلام کے قول کو کہ انا اذا لظالمون، اگر ہم اس کو چھوڑ کر کے تم میں سے کسی ایک کو رکھنے لگے تو یہ عمل ظالموں والا ہوگا اور ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. لہٰذا جس کے پاس ہمارا سامان برآمد ہوا ہے ہم اسی کو رکھیں گے، دوسرے کو ہم نہیں رکھ سکتے. یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک بات بہت ہی گہرائی کے ساتھ، یہ بہت ہی اعلیٰ اور اونچے ظرف کی بات ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی جرم ثابت نہ ہو تو اس وقت تک اس کو اس جرم سے مجرم نہیں کہنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر کسی کے اوپر جھوٹ ثابت نہیں تو اس کو جھوٹا نہیں کہنا چاہیے. کوئی جرم ثابت ہونے کے بعد ہی وہ مجرم کہنا چاہیے. اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کیا بول رہے ہیں کہ جس کے پاس ہمارا سامان برآمد ہوا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ چور یہ ہے تو اسی کو رکھیں گے، جیسا کہ ہمارے سماج و معاشرے میں زبان کو بالکل بے لگام چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کو چاہے جب چاہے جس طرح کے جو ہے لقب سے ملقب کر دیتے ہیں. تو یہ دیکھیے یہاں پر یہ تعلیم مل رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس وقت بھی ان کو چور نہیں کہا، کیونکہ وہ چور نہیں تھے، چوری ان کے اوپر ثابت نہیں تھا. اس لیے کہا کہ جن کے پاس سامان ہے ہم اسی کو رکھیں گے. بہت منت و سماجت کرنے کے بعد جب یوسف علیہ السلام نہیں مانے تو یہ جو 10 بھائی تھے، اللہ فرماتے ہیں فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، یہ 10 بھائی جو ہے سر جوڑ کر کے بیٹھ گئے کہ اب کیا کرنا چاہیے. ان میں سے جو بڑا بھائی تھا وہی بڑا بھائی کہ جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ تھے تو اس بڑے بھائی نے اس وقت مشورہ دیا تھا کہ دیکھو یوسف کو اگر قتل کرو گے تو یہ بہت بڑا جرم ہو جائے گا. تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے باپ کی نظر سے وہ دور ہو جائے تو تم ایک کام کرو، اس کو کسی گمنام کنویں میں پھینک دو تاکہ یہ کہیں دور چلا جائے، لیکن دیکھو یوسف کو مارو مت. وہی بڑا بھائی اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اسی بڑے بھائی نے تمام لوگوں کو سر جوڑ کر کے کہا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ جب ہم لوگ گھر سے نکل رہے تھے تو اپنے باپ سے بڑا پختہ وعدہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے رکھ کر کے کہ آپ کے اس بیٹے کو ہم ضرور واپس لائیں گے. اگر ہم اس بیٹے کو واپس نہیں لے کے جاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ہم نے یوسف کے معاملے میں بہت زیادتی کی ہے، اور اگر ہم ان کے معاملے میں زیادتی نہیں کیے رہتے تو آج یہ معاملہ اتنا سنگین نہیں ہوتا، لہٰذا ہم کس منہ سے اپنے باپ کے پاس جائیں. لہٰذا میں تو فیصلہ یہ کرتا ہوں، بڑا بھائی کہہ رہا ہے، میں تو فیصلہ یہ کر رہا ہوں کہ میں اپنے باپ کے پاس نہیں جاؤں گا اس حالت میں. ہاں میں یہیں پہ رکوں گا، اس وقت تک رکوں گا کہ یا تو میں ان لوگوں سے اپنے بھائی کو چھڑا لوں، یا پھر میرا باپ مجھ کو حکم دے گھر آنے کے لیے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. جبھی میں جا سکتا ہوں، وگرنہ نہیں جا سکتا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. وہ کہہ رہے تھے، وہ بڑے بھائی کہنے لگے کہ تم لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگوں سے ہمارے باپ نے اللہ کی قسم اور پختہ وعدہ لیا تھا، اور اس سے پہلے ہم نے یوسف کے معاملے میں زیادتی بھی کی ہے. فلن ابرح الارض حتى يأذن لي، اب میں یہاں سے لوٹ کر کے نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ مجھ کو حکم دے، یا میرے باپ مجھ کو حکم دے، یا میرے باپ میرے درمیان کوئی فیصلہ کر دے اور اللہ میرے درمیان کوئی فیصلہ کر دے. جو اللہ فیصلہ کرے گا ہم کو وہی منظور ہوگا، وہ خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. آگے مزید اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں تو یہیں رکوں گا، تم 9 بھائی ہو، تم 9 بھائی اپنے باپ کے پاس جاؤ اور باپ کو بولو کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ چوری کیا ہے. دیکھیے یہاں پر فرق ہوتا ہے سوچ کا اور فکر کا. جرم ثابت نہیں ہوا ہے، اور اس بات کا خلاصہ آگے یعقوب علیہ السلام بھی کریں گے، جب آپ سنتے رہیے. ان بھائیوں میں سے بڑے بھائی نے کہا کہ ارجعوا الی ابیکم، اپنے باپ کے پاس جاؤ، فقولوا یا ابانا، اور کہو اے میرے ابا جان، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. یہ سرقہ یسرقو کا جو لفظ ہے، سارق یہ چوری کے معنی میں اور چور کے معنی میں آتا ہے. یوسف علیہ السلام نے چور کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن اس کے دوسرے بھائیوں نے چور کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اپنے والد سے کہنا کہ ان ابنک سرق، آپ کا جو چھوٹا بیٹا بنیامین ہے اس نے چوری کیا ہے. اور ہم وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے سامان سے جو ہے چوری کا سامان برآمد ہوا ہے. یاد رکھیے کبھی کبھی آنکھیں بھی دھوکہ دیتی ہیں، کبھی کبھی لوگ بھی دھوکہ دیتے ہیں، کبھی کبھی باتیں بھی دھوکہ دیتی ہیں. اس لیے بی پازیٹیو، ہمیشہ مثبت رہنا چاہیے. کسی کے بھی معاملے میں ہمیشہ مثبت سوچنا چاہیے. نیگیٹو تھنکنگ سے ہمیشہ بچنا چاہیے، کیونکہ نیگیٹو تھنکنگ اگر ہم رکھیں گے اور سامنے والا اگر وہ نہیں ہو تو وہ سارے الزامات ہمارے اوپر آئیں گے. سامنے والا اگر قصوروار نہ ہو تو سارے گناہ ہمارے حصے میں آئیں گے. اس لیے ہمیشہ پازیٹیو اور مثبت رہنا چاہیے. انبیاء علیہ السلام کا وہ یہی طریقہ تھا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، اور صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا. تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھائیوں کی بات کو نقل کرتے ہوئے کہا کہ اس کے بڑے بھائی نے کہا کہ تم لوگ اپنے باپ کے پاس جاؤ اور کہو کہ اے میرے ابا جان، میرے آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہیدنا الا بما علمنا، اور جو ہم نے دیکھا ہے ہم وہی گواہی دے رہے ہیں، وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے اوپر نگرانی کرنے والے نہیں۔ غیب کے اوپر نگرانی کرنے والے کیا مطلب یہ کہ جب ہم آپ کے یہاں سے نکل رہے تھے 11 بھائی، اور آپ نے جو ہم لوگوں سے وعدہ لیا تھا کہ ہمارے اس بیٹے کو واپس لاؤ گے، تو ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ کا بیٹا آ کر کے یہاں چوری کر لے گا۔ ہم کو یہ بات نہیں معلوم تھی، ہم تو پوشیدہ اور غیب کے بارے میں نہیں جاننے والے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کا بیٹا چوری کرے گا، لیکن وہ چوری کر لیا، تو ایسا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مزید ان لوگوں نے کہا، وہ لوگ کہا کہ جاؤ اور اپنے باپ سے کہنا کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا إِنَّا لَصَادِقُونَ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یعنی کہنا جا کر کے اپنے ابا جان سے، اپنے باپ سے کہنا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھا ہے، اور یہ بھی کہنا کہ اگر ہماری باتوں پر یقین نہ ہو تو جائیے مصر کے لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ آپ کا جو بیٹا بنیامین ہے وہ چوری کے جرم میں پکڑا گیا ہے۔ اگر اس سے بھی یقین نہیں آتا ہے تو جو قافلہ ہمارے ساتھ آیا تھا ان قافلے والوں سے جا کر کے پوچھ لیجئے، ہم لوگ بالکل سچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جب یہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، انہوں نے کہا کہ بات ایسی نہیں جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ یہ تم اپنی طرف سے بات بنا کر کے کہہ رہے ہو، فصبر جمیل، ہم یہاں پر بھی صبر کریں گے، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو ہمارے پاس پھر لوٹا کے لے کر کے آئے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا آپ مطلب سمجھ رہے ہوں گے کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے بہکا کر کے پھسلا کر کے ایک کنویں میں ڈال دیا اور رات میں اپنے باپ کے سامنے پہنچ کر کے جھوٹا واقعہ سنایا، تو اس وقت بھی یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، ہمارا یوسف اس کو بھیڑیے نے نہیں کھایا ہے بلکہ تم لوگ بات بنا کر کے بول رہے ہو۔ اور یہاں پر بھی بنیامین کے معاملے میں یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا کہ ہمارا بنیامین چوری کرنے والا نہیں ہے بلکہ تم بات بنا کر کے بول رہے ہو، اور میں صبر کروں گا، صبر ہی بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ یعقوب علیہ السلام دراصل اپنے بیٹوں کو تنبیہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم نے ڈائریکٹ چور جو بول دیا، چور نہیں بولنا چاہیے تھا، کسی کو چور بولنے سے پہلے چوری اس کے اوپر ثابت ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے ان کے اس بورے میں، یعنی بنیامین کے بورے میں ہو سکتا ہے کسی نے پیالہ رکھ دیا، اور بات یہی تھی، جو سوچ رہے تھے بات وہی ہوئی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بالکل مثبت سوچ سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں نے فوراً کہہ دیا کہ یہ چور ہے، تو تم کو چور نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ ہمارا بیٹا ہے، تربیت ہم نے کی ہے، کیسا ہمارا بچہ ہے ہم خوب جانتے ہیں، تم کو چور نہیں کہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے بورے میں جو ہے وہ سامان رکھ دیا ہو، اور مزید تم نے ظلم یہ کیا کہ تم نے ان کو چور کہنے کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھی چور کہہ دیا، اس طرح سے تم نے الزام کو پختہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں گا، اور ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں کو میرے پاس لے کر کے چلائے، یعنی یوسف کو بھی، بنیامین کو بھی، اور وہ بڑا بیٹا جس نے ندامت شرمندگی کو سامنے رکھتے ہوئے باپ کے پاس آنا گوارا نہیں کیا، مر جانا گوارا کیا لیکن باپ کے پاس آنا گوارا نہیں کیا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں کو ایک ساتھ میرے پاس لائے گا، اور بے شک میرا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ مزید فرماتے ہیں، آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی باتیں یہاں پر لکھی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، جب بنیامین کے پکڑے جانے کی خبر ان لوگوں نے سنائی تو یوسف علیہ السلام کا غم پھر ان کے دل میں تازہ ہو گیا کہ ہمارا بیٹا یوسف جو ایک عرصے پہلے اسی طرح سے یہ لوگ لے گئے اور لے جا کر کے اس کو جو ہے پتہ نہیں کدھر لاپتہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اپنے بیٹوں کو کوئی ملامت نہیں کیا، ادھر سے منہ کو دیوار کی طرف پھیر لیا۔ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُف، اور ان کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا ہائے میرا یوسف۔ بیٹے کی اتنی لمبی جدائی کے بعد بھی بیٹے کا غم جو ہے وہ رگ رگ میں سمایا ہوا ہے، اتنا غم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے، اللہ فرما رہے ہیں وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، روتے روتے ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ یوسف کے غم میں روتے روتے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ وَهُوَ مِنَ الْكَاظِمِينَ، اور وہ بالکل غم سے بھرے ہوئے تھے۔ کاظم جو ہوتا ہے، کاظمین ایسے مشک کو کہتے ہیں، مشک جس کے اندر پانی ہوتا ہے، ایسے مشک کو، مشکیزے کو کہتے ہیں جس کے اندر پانی بھرا ہو اور اس کے منہ کو بند کر دیا گیا ہو،
اب پانی تو نکل نہیں سکتا ہے کیونکہ منہ بند ہے. اسی طرح سے غم جو ہے وہ ان کے رگ رگ میں گھس گیا تھا, یہاں تک آ گیا تھا. لیکن اس غم کے بعد بھی وہ اپنے بیٹوں کو لعنت ملامت نہیں کر رہے ہیں, بلکہ صبر کیے جا رہے ہیں. صبر کرتے کرتے اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی, روشنی چلی گئی. بیٹے کے غم میں روتے روتے آنکھ بالکل اندھی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب دیکھا کہ باپ جو ہے کلپ رہا ہے, بیٹے کے غم میں رو رہا ہے, درد سے کراہ رہا ہے, اندر سے اس کے بالکل درد اٹھ رہا ہے, تو یہ جو 9 بیٹے تھے ان کا بھی دل بھر آیا. یہ بھی اپنے باپ کا غم دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکے. ان لوگوں نے کہا, کیا کہا؟ تاللہ تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین. اللہ کی قسم ہے ابا جان, آج اتنا لمبا عرصہ بیت چکا ہے, پھر بھی آپ یوسف کو یاد کرتے چلے جا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ یوسف کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے, اپنے آپ کو بھلا لیں گے, اپنے آپ کو ختم کر لیں گے. دراصل یہی ہے, نبی کے بیٹے تھے وہ بھی, لاکھ حسد کے بعد بھی ان کے دل کے اندر ایک اچھائی تھی. باپ کو تڑپتا ہوا دیکھا تو ان کے دل میں بھی ہمدردی جاگ اٹھی. ان لوگوں نے بھی کہا کہ اے ابا جان, ایسا لگتا ہے کہ یوسف کے غم میں آپ اپنے آپ کو بھلا لیں گے یا پھر اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیں گے. یعقوب علیہ السلام نے کہا, انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. بیٹے میں تم لوگوں کو لعن و طعن نہیں کر رہا ہوں, میں تو اپنا غم اپنا شکوہ رب العالمین سے کر رہا ہوں. آج ہم لوگ اپنا شکوہ, سماج کا شکوہ, گھر کا شکوہ, جماعت کا شکوہ ان کے پاس بھی کرتے ہیں, ان کے پاس بھی کرتے ہیں, ان کے پاس شکوہ کرتے کرتے ہماری زبانیں تھک نہیں رہی ہیں. ہماری زبانوں کو تھک جانا چاہیے, دلوں کے اندر اچھائی آ جانی چاہیے, لیکن آج شکوہ کرتے کرتے بندہ تھک نہیں رہا ہے. یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا, تم نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں, لیکن میں اپنے غم کا جو ہے کی درخواست اپنے رب کے سامنے کر رہا ہوں. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. یاد رکھیے, اپنے تمام معاملات میں اگر رب کی طرف جھک جائیے گا, رب سامنے کا راستہ کھول دے گا. لوگوں کو کہنے سے معاملات حل نہیں ہوتے ہیں, معاملات کو حل کرنے سے حل ہوتے ہیں. رونا رونے سے معاملہ حل نہیں ہوتا ہے, اللہ کے سامنے جھکنے سے معاملات حل ہوتے ہیں. کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ کہا, انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. میرے بچوں, میں اپنی شکایت, اپنا غم, اپنا دکھ یہ سب رب کے سامنے ڈال رہا ہوں, تم کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور مجھ کو یقین ہے کہ میرا یوسف ابھی زندہ ہے. کیسے ان کو یقین تھا معلوم؟ فرما رہے ہیں, اپنے بیٹوں کو اشارہ کر رہے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے یوسف کے بارے میں جو بات ہے وہ میں جان رہا ہوں, تم نہیں جان رہے ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کیا تھا کہ اے میرے ابا جان, میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ 11 ستارے, چاند اور سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب کے ذریعے سے تم کو سر بلند کرنا چاہتا ہے. جس طرح سے تمہارے باپ دادا کو نبی بنایا, تم کو نبی بنانا چاہتا ہے. جس طرح سے تمہارے باپ دادا کو ابراہیم, اسحاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر بلندی دی, تم کو بھی سر بلندی دینا چاہتا ہے. لیکن یاد رکھنا, یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتلانا. اس خواب کے حقیقت کو وہ سمجھ جائیں گے تو تمہارے جان کے دشمن بن جائیں گے. اس خواب کے معلوم نہ ہونے کے باوجود وہ لوگ یوسف کے حسد اور جلن میں یوسف کے جان کے دشمن بن گئے اور باپ کو بیٹے سے ایک لمبے عرصے کے لیے جدا کر دیا. اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. حزنی قال انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں اپنا شک, اپنی شکایت, اپنا غم, اپنا دکھڑا رب العالمین کے سامنے رکھتا ہوں, اور میرے بیٹو, اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم 11 بھائیوں کو ان کے سامنے جھکانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ باپ ماں کو چاند اور سورج کی شکل میں ان کے سامنے جھکانے والا ہے. یہ خواب جب تک پورا نہیں ہوگا مجھ کو یقین ہے کہ میرا یوسف مرنے والا نہیں, اور میرے یوسف کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن مجھ سے ضرور ملائے گا. محترم سامعین کرام, باتیں بڑی لمبی ہیں, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, اور بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں جو انشاءاللہ آنے والے دروس میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. یہاں پر ہم اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ احسن القصص جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے,
اس کے اندر انسانی زندگی کے لیے بہت سارے عمدہ نمونے ہیں جن کو اگر انسان غور و فکر کرے تو اپنی زندگی کو اس واقعے کو آئینہ بنا کر کے انسان سنوار سکتا ہے، سدھار سکتا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولو العزم انبیاء علیہ السلام کے سیرت کو ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنے زندگی کے اندر شامل اور لاگو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔